السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعادل شکر جمیل کے صلاة والسلام علیکم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یوسی ملا منصور کے تمام ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، سٹیج پر موجود میری تحریک کے وہ تمام سینئر رہنما، مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر لوگ، قبلہ بابا جی کے شعر یہاں تشریف فرما۔ وقت کی قلت ہے، میں بغیر تعارف کے یہی کہتا جاؤں کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب ان کی نگاہ میں ہیں۔ لمبا چوڑا باز نہیں ہے، دو چار باتیں ہیں۔ حضرت نے بڑا خوبصورت خطاب مجھ سے پہلے فرمایا، صدات کی خطبہ آپ نے سماعت کیا۔ ایک بات طے ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ہوں یا پاکستان کی محبت ہو، نہ کسی کے حقوق کا درس ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت ہے، نہ پاکستان کی محبت کسی سے ہمیں اپوزیشن، گورنمنٹ، میڈیا یا کوئی اور کسی سے ہمیں سیکھنے کی محتاجی ہے۔ پاکستان کی محبت ہمارے رگ رگ میں شامل ہے۔ اکثریت اور اقلیت کے کیا حقوق ہیں یہ ہمیں رسول اللہ نے بتا دی ہے، یہ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے گا۔ میرے آقا مولا نے جب فرما دیا کہ جب کسی نے ذمہ کو، معاہد کو، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے، مسلمانوں کے ملک کے شہری کو جو کہ اقلیت میں ہے،
اس کا اگر بلا وجہ کسی نے بغیر عذر شرعی خون بہایا، حضور نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ تو یہ میرے آقا نے پہلے اصول بنا دیا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کو، جو کہ کیا بھی غالباً انہی جیسے کسی ظالم نے ہے، اور الزام ہماری طرف موڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بات جب تک ہمارے تک رہی ہم چپ رہے، لیکن اب چونکہ اس کا رخ 295 کی طرف اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جو بندہ قانون ناموس رسالت کو ختم کرنے کی بات کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ بالکل ختم نبوت، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بابا جی کے وہ شعر ہیں کہ ختم نبوت کے قانون کا ایک پیراگراف صرف تبدیل ہوا تھا، اور فیض آباد میں آ کے ہمارے بابا جی تشریف فرما ہوئے، 8 ہمارے ساتھیوں کے ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، سینکڑوں زخمی اور ہزاروں گرفتاری کے یہ مناظر بھی دیکھے۔ ایک پیراگراف جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لکھا گیا ہو، جو ایک پیراگراف تبدیل نہیں ہونا برداشت کرتے، وہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم ہونا برداشت کریں گے؟ نہ تم نئے ہو نہ ہم نئے ہیں، تم ہمیں جانتے ہو، ہم فیض آباد والے ہیں، لاہور والے ہیں، وزیر آباد والے ہیں۔ یہ محمد عربی کے وہ فقیر ہیں، یہ مر تو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی عزت کا سودا کبھی نہیں کر سکتے۔ باقی ہم غلام ہیں رسول اللہ کے، حضور کے دین کے، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم اپنی طاقت سے نہیں کھڑے۔ یہ ساری طاقت جو لبیک کی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کی پاک نگاہ ہے۔ بلکہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، میں وہ کئی جگہوں پہ دہرا چکا ہوں کہ ابھی تک جس طرح کے گرداب سے، جس طرح کے حالات سے، جس طرح کے دلدلوں سے، جس طرح کی تیز آندھیوں سے مالک کریم نے دنیا کے سامنے لبیک کو محفوظ رکھا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو یوں رکھا ہوا ہے، یوں اپنی پناہ میں رکھا ہے، تب ہم بچے ہیں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اپنی کوئی طاقت نہیں۔ دین ہماری وجہ سے نہیں کھڑا، دین آج بھی اپنی پاور کی وجہ سے۔ باقی یہ رسول اللہ کے غلام یہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہ بتا دیں کہ ہم بابا جی کے عرص مبارک کی اس تقریب کو سجا کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ دین کے بھی رکھوالے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اسی دین کا جو حصہ اور خاصہ ہے اس سیاست کے بھی رکھوالے ہیں۔ تو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جو مرضی تم کر لو، تمہاری چالیں اپنی جگہ پہ ہیں، میرے رب کی خفیہ تدبیر اپنی جگہ برحق ہے۔ تم جو کرتے جاؤ گے، کر کے تم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ظلم جبر، آپ بتا رہے تھے دہشت گردی کے پرچے، تو ایک کیا یہاں 18 پرچے، مجھ پہ 18 پرچے، علوی صاحب پہ پتہ نہیں کتنے پرچے، شاہ صاحب پہ کتنے پرچے، یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں شاید کوئی ایک عالم دین، ایک سید، ایک بچہ ایسا ہو جس کے اوپر پرچہ نہ ہو، ورنہ کوئی نامزد، کوئی نامعلوم کی زد میں سارے جناب اعلیٰ ان کے دست برد سے محفوظ نہیں تھے، لیکن یہ میرے مالک نے فضل فرمایا اور اس کی کرم نوازی سے یہ منظر ہوا کہ جیلیں بھی لبیک کے نعروں سے آباد ہو گئی، کچہریاں بھی لبیک کے نعروں سے آباد ہو گئی، تھانے بھی لبیک کے نعروں سے آباد ہو گئے، جتنا مرضی حکومت جبر کرتی رہی آگے سے آواز آتی رہی، اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، پر ہم
ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت میں تم نے جتنے مرضی جبر کیے ظلم کیے زیادتیاں کی پرچے کیے تمہارے ظلم و جبر جاری رہے یہاں سے لبیک کے نعرے بھی جاری رہے رات کے پہر میں جب تم تفتیش کے کمرے میں محمد عربی کے فقیروں کو ظلم و جبر کے ساتھ ٹنڈوں کے ساتھ پیٹتے ہوئے جناب اعلیٰ اپنے اندر کا غبار نکال رہے تھے تو یہ محمد عربی کے فقیر آگے سے نعرہ لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ محمد عربی کے فقیر نعرہ لگا رہے تھے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت ہم اس بات پہ ویسے حیران ہوتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہوں گھر دوجی ہری سالن نہیں لبدا وہ بھی آ کے دین دے خلاف گلا کر دے گھر جس کی اتنی ویلیو ہے کہ جب گھر بیوی کے سامنے بات کرتا ہے تو جناب اعلیٰ یہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت جب دوڑ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جوتا بھی ساتھ پیچھے آتا ہے تو یہ آ کے دین کے خلاف آ کے زبان درازی کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب اپنی اپنی آراء پیش کرتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہو جانا چاہیے قانون ختم ہو جانا چاہیے اگر واقعتاً تمہیں انسانیت کی اتنی زیادہ پرواہ ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے دہشت گردی کے قانون جو نام نہاد بنے انہیں ختم ہونا چاہیے یہ کوئی انسانیت ہی نہیں ہے کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے جس کو چاہے دہشت گرد بنا دے یہ سفید داڑیوں والے یہ جناب چمکتے چہرے یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے یہ دہشت گرد یہ دین کی بات کرنے والے یہ بن گئے دہشت گرد اور تم پرامن ہو گئے یہاں پاکستان میں گستاخان رسول کے گستاخان اسلام کے سب سے بڑے دین دشمنوں کے جو پیجز ہیں وہ چل رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف جو لوگ پیجز چلا رہے ہیں ان کے پیجز چل رہے ہیں لیکن جب پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ٹی ایل پی لکھیں تحریک لبیک لکھیں بابا جی کی فوٹو لگائیں سعد بھائی کا نام لکھیں پیج اڑ جاتا ہے جناب آئی ڈی اڑ جاتی ہے یہ آزادی اظہار رائے فیس بک اور یوٹیوب اور ان جیسوں کے جتنے بھی بانی ہیں ان سے بڑا منافق میں نے کوئی نہیں دیکھا یہ جتنے بھی ان سوشل میڈیاز کے بانی ہیں ان سے بڑا روئے زمین پہ کوئی منافق نہیں ہے کہ کشمیریوں پہ ظلم ہو ستم ہو آپ صرف وہ شیئر کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو آئی ڈی بند ہو جائے اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور ان کے جناب اعلیٰ ذہنی سکون برباد کر دیے جائیں ان کے دین کے خلاف بانی اسلام کے خلاف بات کر کے تو کوئی بندہ پوچھنے والا بھی نہیں لیکن اب انشاءاللہ یہ زیادہ دیر چلنے والی بات نہیں ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا کہ ایک عدالت آگے لگنی ہے اور ایک یہاں بھی لگنے والی ہے انشاءاللہ اور وہ بالکل قریب ہے میں پہلے بھی یہ بات دہرا چکا ہوں کئی جگہ پہ آج یوسف اللہ منصور میں محمد عربی کے فقیروں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور حکومت اور اپوزیشن کے تمام ذمہ داروں کو مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جانے سے پہلے کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ اپنی آخرت کے لیے کر جاؤ ورنہ یاد رکھو کہ پاکستان کی اسمبلی میں دیر نہیں ہے جلدی محمد عربی کے فقیر آنے والے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت پیغام صرف یہی ہے کہ ہمارے امیر نے جگر گوشہ امیر المجاہدین نے بابا جی کی اور سے مبارک پہ فرمایا تھا کہ دنیا گواہ رہے ہم نے منزل تو کیا ہم نے رستہ بھی نہیں بدلنا رستہ بھی وہی رکھنا ہے جو بابا جی بتا کے گئے پکی بات ہے بدلنا تو نہیں
جو مرضی ہو جائے. کہتے ہیں آپ کے ساتھ نہ یورپ ہے، نہ سعودی عرب ہے، نہ چائنا ہے، نہ فلانا ہے، آپ اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا کسی کو یورپ پہ مان ہے، کسی کو امریکہ پہ مان ہے، کسی کو سعودیہ کے ریالوں پہ مان ہے، کسی کو جناب اعلیٰ کسی اور طاقت پہ مان ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ اللہ اور اس کے حبیب پر ہے. یہ ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہے، اور انشاءاللہ اس مالک کی کرم نوازی سے اس تحریک کے ذریعے پاکستان کے تخت پہ حضور کا دین آنے والا ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ اسے مٹا دیں گے تو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. اس جماعت کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. جناب اعلیٰ اگر میں ترجمہ کروں ابو الاشرف جلندری کی زبان میں تو فرماتے ہیں دل بے مودہ ہے اور میں ہوں. یہ میری تحریک کے ہر ساتھی، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر بچے کی یہی بات ہے، یہی پیغام ہے، سن لیجئے. اس لیے ہم لبیک میں ہیں. دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں. ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے. اور اس تحریک میں رب کی خاص کرم نوازی ہے، اس تحریک میں رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے. آپ نے کیا نہیں کیا، آپ ہمیں ڈراتے ہیں. آپ نے کیا نہیں کیا. میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا. صرف جب مجھے گرفتار کر کے لے کے گئے نا، تو جب وہ کسی نے، ابھی میں اس گھر میں تھا اپنوں کے گھر میں جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا، ابھی اپنے گھر میں تھے، تو جب مجھے اس نے پسٹل کا یہاں بٹ مارا نا، تو لے چلو اس کو. تو آپ صرف اتنی بات کا اندازہ لگائیں کہ میں ایک جماعت کا ذمہ دار تھا. گو کہ میں یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، بچہ بھی جو یہاں آیا نا، اس کے پیروں کی خاک بھی مجھ سے اعلیٰ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میری شورا نے، میرے امیر نے مجھے عزت دی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے. یہ بابا جی کی کرم نوازی ہے کہ میرے جیسے بیکار انسان کو اپنے غلاموں میں رکھا ہوا تھا. تو کم از کم یار دکھاوے کے لیے تو صحیح، میں ایک لیڈر تھا جماعت کا، ایک ذمہ دار تھا، شورا کے اراکین میں شامل تھا. جب میرے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کارکنان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہو. آپ سوچیں کہ پھر وہ جو چھوٹے سے علاقے سے اٹھائے گئے ان غریبوں کے ساتھ کیا رویہ ہو. لیکن انہوں نے جو کیا، میرے موبائل میں تصویر ہے اس بچے کی. میں کل پیشی پہ گیا تو وہ مجھے ملا، شعیب لڑکا، تو میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے. تو اس کو جب مارا نا تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا، جب اس کو ڈنڈے مارتے تھے وہ کہتا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اس کو بڑا غصہ آیا نا ایس ایچ او کو کہ تو شعر و شاعری کرتا ہے یہاں پہ آ کے ہمارے سامنے. تو اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا، اس نے مارنا شروع کیا اس کو. 2-4 ڈنڈے ہمارے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پھر اس کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے ستمگر دھرا ہنر آزمائے. تو وہ یہ انداز تھا اس بچے کا. آپ دیکھیں کہ وہ مجھ سے بھی بیچارہ کمزور ہے جسامت میں. تو اس طرح کے کمزوروں کو جب اس نے دیکھا نا کہ یہ دوسری بار بھی اٹھ کے اس نے کہا، تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا. اس نے کہا نہیں یار تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے جس نے ایس ایچ او کو کہا کہ یار تیرے ساتھ لڑائی نہیں، ہاتھ جوڑ لیا، معذرت کر لی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقت اس کی کرم نوازی ہے، ہماری کوئی ذاتی طاقت نہیں. ہم اپنے اوپر ایسے ہی ناز کرتے رہیں کہ ہم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو، ہم سے یہ خاک بہتر ہے، یہ ذرے بہتر ہے. ہم کسی چیز کے جناب اعلیٰ اوپر مان نہیں کرتے. ہاں ایک چیز کے اوپر مان ضرور ہے کہ اس کی خاص کرم نوازی ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار گنے جاتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت. بس اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے، وقت گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو، آسان ہو مشکل ہو، وقت گزر جاتا ہے. وقت ان کا بھی گزر گیا جو مشرکین مکہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے. وقت ان کا بھی گزر گیا جناب اعلیٰ جو دین کے رستے میں روڑے اٹکاتے رہے. اور وقت حضرت بلال حبشی کا بھی گزر گیا جو رسول اللہ کے نام کی مارے کھاتے رہے. وقت امیہ کا بھی گزر گیا، وقت بلال کا بھی گزر گیا، لیکن قیامت تک دنیا امیہ کو گالیاں اور لعنتیں دیتی رہ گی. اور قیامت تک جب بستیوں میں بھی اذان سنائی دے گی، بلال سلام کرتی رہے گی. یہ وقت کی بات ہے. وارث شاہ فرماتے ہیں کاف ککھاں دیاں کلیاں ریڑ کھلیاں چونے دار ہوئے ڈھیلیاں سجڑ دیا وقت ان کا بھی گزر گیا جو بابا جی کے خلاف بہت چلتے رہے، جو بابا جی کے لیے جناب اعلیٰ رکاوٹیں پیدا کرتے رہے. اور وقت ہمارے بابا جی کا بھی گزر گیا جو جناب اعلیٰ متورم پیروں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے پاؤں پہ ورم آ گیا، بیٹھے بیٹھے جناب اعلیٰ پاؤں پہ اتنی سوزش ہو گئی. لیکن تین دن رات ویل چیئر پہ بیٹھ کے لبیک کے نعرے لگاتے، چہرے پہ تر و تاز کی جناب اعلیٰ. ایک بار جمائی لیتے ہوئے آپ بابا جی کو نہیں دیکھے. یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، ہم نے دیکھی. وقت سب کا گزر گیا لیکن دنیا یاد ضرور رکھے گی کہ رسول اللہ کے نام پہ جناب اعلیٰ کیسا پہرا بابا جی دے کے گیا. بلکہ خوبصورت بات کسی نے کہی کہ جناب اعلیٰ صدیوں میں بڑے بڑے علماء مشائخ نے بڑا کام کیا، ہم کسی کو بھی جناب اعلیٰ کسی کے کام کی اہمیت کو کم نہیں کہتے. لیکن جناب اعلیٰ ہم نے دیکھا اس صدی میں، پچھلی صدی میں بڑے بڑے جناب ہمارے اکابر فاروق الحسن جیسے کروڑوں ان کی گرد راہ پہ قربان ہمارے بڑے بڑے اکابر آیا. لیکن کسی نے عالم پیدا کیے، کسی نے حافظ پیدا کیے، کسی نے صوفی پیدا کیے، کسی نے نمازی پیدا کیے، کسی نے عبادت گزار پیدا کیے. لیکن یہ بابا جی کا فیضان جس طرح حضرت فرما رہے تھے قیامت تک جاری رہے گا. ہمارے بابا جی نے رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار پیدا کیے ہیں، رسول اللہ کی ناموس کے محافظ پیدا کیے ہیں، اور ایسے پیدا کیے ہیں کہ سامنے گولیاں چل رہی ہوں یہ رقص کرتے ہوئے رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، یہ لبیک کے نعروں میں جاتے ہیں، یہ زخمی ساتھیوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے اور آگے بڑھ کے جناب اعلیٰ چلتے جاتے ہیں. انہیں دیکھ کے ان کے جذبات کو، آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے جس وقت جناب حکومتی اہلکار کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ دیوانے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں وہ دیوانہ کروڑ درجے بہتر ہے اس عقل مند سے جو عقل مند کہلا کے رسول اللہ کے دین کو بیٹ کر جائے. وہ دیوانہ کروڑ درجے بہتر ہے جو رسول اللہ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. پاکستان کا سابق صدر ممنون حسین مرتا ہے تو جنازے میں 5-7 بندے. وہ اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتا تھا کہ میں صدر ہوں، حکومت بچانی ضروری ہے. غازی صاحب کے جناب پھانسی کے آرڈروں پہ دستخط کرنے والا جب مرتا ہے جنازے میں 5-7 بندے جنازہ جناب اعلیٰ جس کے کہنے پہ دستخط کیے، نہ وہ نواز شریف جنازے میں، نہ شہباز شریف جنازے میں، نہ راحیل شریف جنازے میں، نہ آصف سعید کھوسا جنازے میں، جن کی ایما پہ یہ سب کچھ کیا کوئی جنازے میں نہیں آیا. اور ایک طرف آپ نے اور میں نے دیکھا حضور کے نام پہ پھانسی کی طرف ٹہل ٹہل کے جانے والا غازی ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری
حضور کے نام کا نعرہ لگا کے پھانسی پہ جھول جاتا ہے، پنڈی کی سڑکیں تنگ پڑ جاتی ہے، دنیا کو جگہ نہیں ملتی ہے کس لیے؟ یہ سب رسول اللہ کی وفا کی برکت ہے۔ یہی پیغام ہم عمران خان کو دینا چاہتے ہیں، یہی اس کے حواریوں کو دینا چاہتے ہیں، یہی جناب اعلیٰ خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھنے والے وزراء کی فوج ظفر فوج کو دینا چاہتے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے آ کے چلے گئے، آپ کے بعد بھی بڑوں نے آنا ہے۔ ہمارے جناب اعلیٰ یہ مطالعے میں ہے اس چیز، ہم نے جناب دنیا کے سامنے میں دیکھا ہے، یہ منظر دیکھا ہے، تاریخ عالم نے دیکھا ہے کہ جناب جو بندہ اقتدار پہ مان کرتا ہے اس کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہتا، لیکن جو رسول اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے قیامت تک اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، شہداء بدر کے نام آج بھی زندہ، شہداء احد کے نام آج بھی زندہ، شہداء خندق کے نام آج بھی زندہ، صدیاں گزر گئی ہیں، کربلا کے شہیدوں کے نام آج بھی۔ اور زمانے قریب کی بات کریں اگر تو جناب انگریز کے دور میں جنہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی، علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام آج تک زندہ، مفتی صدر الدین آرزو علیہ رحمہ کا نام آج تک زندہ۔ جناب اعلیٰ اس سے ذرا قریب آ جائیں تو نبی علیہ السلام کی ناموس پہ اپنی جان کا نذرانہ دینے والے غازی علم الدین شہید کا نام آج تک زندہ۔ یہ کہتے ہیں جناب جو سوچ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس سوچ کو کچلنا ضروری ہے۔ میں نے کہا اس سوچ کے خلاف اگر فیصلہ کرو گے تو سب سے پہلا فیصلہ پاکستان کے بانیوں میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح پہ لگانا پڑے گا۔ سب سے پہلا جناب اعلیٰ فیصلہ ان کے خلاف دینا پڑے گا جو غازی علم الدین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو غازی کے جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ تو پھر ہماری طرف بعد میں آنا، ہمارے بارے میں بعد میں بات کرنا، پہلے ان کے بارے میں سوچو جن کی برکت سے یہ پاکستان ملا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اقبال بتا گیا کہ اے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والوں، آپ نے فرماسی گلنا کردے رہ گئے تھے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گئے ہو۔ یہ انہوں نے بتایا جس کا ترجمہ اگر وارث شاہ کی زبان میں کریں تے کئی بے عقلا بازی جت جانا کئی عقل والا بازی ہار گئی وارث نہ کر مار دوار سنا رب بے وارث کر مار گئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اور یہ میں حکومت کو بھی اس کے ذمہ داروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں یا شاہ صاحب جا رہے ہیں، ساتھی ہمارے جا رہے ہیں، تو اگر یہ لبیک کا رش ہے تو یہ فاروق الحسن کی تقریروں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ میری تقریروں کی وجہ سے نہیں ہے، یا کوئی بھی ہمارے تحریک کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ صرف سارا جو رش ہے یہ اس نظریے کی وجہ سے ہے جو نظریہ ہمیں بابا جی دے کے گئے، وہ نظریہ تحفظ ناموس رسالت کا۔ قوم اس نظریے پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نظریے سے جو بھی ہٹے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے۔ اس نظریے سے جس نے بھی ہٹنا ہے اس نے اپنی ادھر بھی عزت خراب کرنی ہے اور آگے بھی خراب کرنی ہے۔ لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ عظیم پلیٹ فارم ہے جس نے محمد عربی کی عزت پہ وہ پہرا دیا ہے کہ آج بھی مشرق سے مغرب تک جب کسی گستاخ کے کان میں آواز جاتی ہے نا من سب نبیًا، ایسے آواز آئے
من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بابا جی علیہ الرحمہ نے آخری جو جلوس تھا میلاد شریف کا، اس میں حضرت سے قبل میں نے جو حاضری پیش کی، اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ بابا جی کی برکت ہے کہ یہ مشرق سے مغرب تک یہ نعرہ مسلمانوں کا بیانیہ بن گیا۔ تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور اپنے خطاب میں کئی بار فرمایا یہ جملہ واقعتاً ایسا ہے کہ یہ من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ پوری امت کا بیانیہ ہے ہی ہے، اور صدیوں سے یہی بیانیہ ہے۔ لہذا ہماری تو خیر ہے، ہم تو اب جوانی ڈھلنے لگی، اب مہندیاں لگا کے ہم زبردستی جوان بننے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی ڈر ہے نہیں۔ کھڑے ہو بیٹا، یہ بچہ کھڑا ہو، اصل ڈر ان سے ہے۔ یہ جو اپنے سینے پہ لبیک یا رسول اللہ کا بیج لگا کے کھڑا ہے نا، یہ بیٹھ جاؤ بیٹا، کہ یہ جن کے کھیلنے کی عمر تھی، یہ اپنے کھیل کے گراؤنڈ سے سارا کچھ چھوڑ کے یہاں نعرے لگانے جو آیا بیٹھے ہیں نا، اصل انہیں ڈر اس کا ہے کہ یار جن لوگوں کو داڑھی آنے کے بعد یا سفید داڑھی میں جن کو لبیک کا نعرہ سننا نصیب ہوا، وہ قابو میں نہیں آ رہے، تو جن کی تربیت ہی لبیک کے نعروں میں ہو رہی ہے۔ جو رات کو سونے لگتا ہے تو ماں جناب لبیک کے نعرے چلا دیتی ہے، جو صبح اٹھتا ہے تو لبیک کے نعرے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑا ہوگا، جب سی ایس ایس کر کے یہ جناب اعلیٰ کہیں بڑا بیوروکریٹ بنے گا، جب یہ کوئی آ کے بڑا افسر بنے گا، جب یہ جناب اعلیٰ بڑا ہو کے ملک کے کسی جناب اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ کے ملک کی خدمت کرے گا، تب کیا منظر ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اور وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ، بالکل قریب ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی دیکھیں گے، اور ہماری نسلیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کہ ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، انشاءاللہ پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کے اندر تمام اقوام عالم کے فیصلے کرے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے انشاءاللہ۔ وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے کہ ساری زندگی یہاں پہ آئی ایم ایف اور فیٹف کے جناب ان کارندوں کی خاطر بل پاس کرنے والے بیٹھے رہیں گے؟ کیا رسول اللہ کا غلام کوئی نہیں آئے گا؟ انہوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ 32 بل پاس ہوتے ہیں یہ، اور اس میں ایسے بل پاس ہوتے ہیں جس میں پاکستان کا سٹیٹمنٹ سمجھے کہ گروی رکھ دیا جاتا ہے، پاکستان کی دسترس سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جس میں جناب کلبھوشن یادو کو بھی کلین چٹ دینے کے لیے انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ سارے بل پاس کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آ کے مسئلہ پڑتا ہے تو ناموس رسالت میں پڑتا ہے، مسئلہ بنتا ہے تو جناب ناموس رسالت پہ بات کرنے کا بنتا ہے۔ اسے بابا جی کہا کرتے تھے کہ پیڑاں ہو اور پھکیاں ہو، اس درد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور تم سے انشاءاللہ قوم نے حساب لینا ہے انشاءاللہ، اور حساب لینا ہے انشاءاللہ، چاہے بلدیات ہو چاہے قومی الیکشن ہو، پرچی رسول اللہ کے نام کی ہے۔ لبیک کا نعرہ لگا کے کرین پہ مہر لگا کے ہم نے بتانا ہے، پرچی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ہماری تو گردن ہی حضور کے لیے آنا، ہماری تو جانا ہی رسول اللہ کی، اور انشاءاللہ اس پاور سے اس کثرت سے ووٹ دینے ہیں کہ کسی چور کی چرانے کی ہمت نہ رہے، کسی ڈاکو کے لوٹنے کی ہمت اور جرت نہ رہے، کسی بدماش کو بدماشی دکھانے کی ہمت نہ رہے۔ اس پاور کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، پکی گل ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ انشاءاللہ انہوں نے سچ کر دکھانا ہے کہ بس رسول اللہ کا دین ہے۔ یہ دیکھیں صرف فاروق الحسن نہیں پڑھ رہا، یہ بچہ پڑھ رہا ہے جو بابا جی سے ہم نے سیکھا اور جناب اعلیٰ ان سے ہم نے سنا، آج بچے نے یاد کر لیا، بس رسول دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک
زبانوں پر سخن بس رسول اللہ کا دین ہے۔ الحمدللہ جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ 75 سال بعد صحیح، لیکن یہ قوم اس بات پہ آئی تو صحیح، پاکستان بنا تھا رسول اللہ کے نام پہ، اب وقت آ گیا ہے یہاں نظام بھی رسول اللہ والا ہونا چاہیے۔ اور آج الحمدللہ یہ جو بیداری کی لہر خیبر سے کراچی تک پیدا ہو چکی ہے، اس نے دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ فضل حق کا نعرہ حق ہے، اب تک یہاں زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی، افراد کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اس 14 اگست کو جو گزری ہے، لاہور کے اندر جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر باجے بجا رہے تھے، مسلمان بہنوں بیٹیوں پہ آوازیں کس رہے تھے، وہ آزاد پھر رہے تھے، اور جو نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، انہیں پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ بھئی یہ جیل میں جانا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس جلوس کے اوپر اس طرح کا تشدد اور اس طرح جیلیں پرچے، یہ انڈیا میں ہو تو سمجھ آتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہو تو سمجھ آتا ہے، یہ کسی اور ملک میں ہو سمجھ آتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سمجھ ہے۔ لیکن چلو وہ ساڑی نا پنجابی بھی تے سریکی بھی کہنے ہیں 10 روپے دی ہانڈی کی تے کتے دی ذات چھانڈی کی، کوئی بات نہیں، جو گزرنا تھا گزر گیا۔ تمہاری حب الوطنی بھی نکھر کے سامنے آ گئی، تمہاری اوقات بھی سامنے آ گئی، جو چیمپئن بنے پھرتے ہو نا، اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جناب میں ریاست مدینہ کا لمبردار، میں پاکستان کا جناب فلاں 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 فلاں، اور تمہارے ساتھ جو مشورے دینے والے تھے ان سب کے جناب اعلیٰ حوصلے، ان سب کی ہمت، ان سب کی ساری چیزیں بھی دنیا کے سامنے واضح آ گئیں کہ آپ کتنے محب وطن ہیں، کتنے محب اسلام ہیں، کتنے جناب اعلیٰ اسلام کے ہمدرد ہیں۔ تو بات کوئی نہیں، وقت جیسا بھی ہو گزر گیا، گزر جاتا ہے، گزر جانا ہے، لیکن اپنے پیچھے کردار کے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ آپ نام نہ لیتے نا، کم از کم یہ نعرہ نہ لگاتے تو دکھ نہ ہوتا۔ نعرہ بھی آپ نے لگایا رسول اللہ کی ریاست مدینہ کا، لیکن پھر جو آپ نے مدینے کے نام لینے والوں کے ساتھ کیا ہے، پھر جو آپ نے مدینے والے کی عزت کی بات کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ آپ کا سلوک انتہائی سیاہ ترین جو ہے نا وہ دور میں شمار ہوگا، اور دنیا اس کو یاد کرے گی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن، بڑے بڑے گئے ہیں، آپ نے بھی جانا ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سلوک ہے، آپ کو بہتر ہے کہ حکومت چھوڑنے سے پہلے اور دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ اس پہ معافی مانگ کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو، بعد میں آپ شرمندہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہمارے ذمہ دار ادارے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ نے آپ کو رب تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، آپ بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کریں۔ ایک بار جنرل حمید گل نے اور جنرل اسلم بیگ نے غالباً
جب اسلام کے نفاذ اور اسلام کی حمایت کے لیے کوئی بیان دیا نا تو ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ان ذمہ داروں کو جب عہدے پہ ہوتے ہیں یہ باتیں یاد کیوں نہیں آتی، پتہ نہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے بندے تو انہیں پھر یہ اسلام اور پھر جہاد اور اس طرح کی یہ باتیں پھر کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یا تو یہ مجبور ہوتے ہیں حکومت سے یا پھر کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ان غریبوں کے ہاتھ کھولیں، آپ ان کے اوپر پابندیاں بند کریں، کشمیر آپ کے مذاکرات سے نہیں آنا، یہ جب بھی آنا ہے انشاءاللہ پاک فوج اور محمد عربی کے ان فقیروں کے جہاد کی برکت سے آنا ہے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ختم نبوت بس جناب اعلیٰ بابا جی کا نظریہ دنیا کے سامنے واضح ہو چکا، آج بچہ بچہ جوان جوان کھڑا ہو گیا حضور کے نام پہ، اب یہی کہہ رہا ہے بابا تو نے جو پڑھایا تھا ہم نے یاد کر لیا، آ ذرا دیکھ تیری جناب اعلیٰ جماعت کس قدر جناب رسول اللہ کی ناموس کے لیے کام کرنے والی بن گئی۔ خدا دے واسطے ایک بار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا، میں صدقے تیریوں مٹھیوں گلاں تو سنا بڑو مٹھی گفتار آ جا، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آج اس محفل کے بانیان کو، منتظمین، معاونین، شرکاء کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ پوری یوسی پورے علاقے اور پوری تحریک اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے، آمین۔